الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ نجاست کو، کسی ناپاک گندی چیز کو کیسے دور کیا جائے گا، کیسے اس کو صاف کیا جائے گا۔ تو ہم نے مختلف چیزوں کے مختلف احکام بتائے کہ زمین پر گندگی ہو تو کیسے دور کرنا چاہیے، کپڑے پر یا بدن پر دودھ پیتے بچے کا پیشاب لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، مزی لگ جائے تو کپڑے پہ اس کا کیا حکم، بدن پہ لگے تو اس کا کیا حکم، کتے کا جوٹھا لگ جائے، کتے کا لعاب لگ جائے برتن میں، اس کا کیا حکم۔ تو اس طرح الگ الگ ہم نے بتایا، اور آخر میں ہم نے کہا کہ ان خاص مسائل کے علاوہ، احکام کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں میں کوئی گندگی لگ جائے، کوئی نجس چیز لگ جائے، نجاست، اس کو دھو کر صاف کر دینا، اس گندگی کو دور کر دینا مقصود ہوگا۔ آپ چاہے ایک مرتبہ دھو لیں، 2 مرتبہ دھو لیں، 3 مرتبہ دھو لیں، یہ آپ کی مرضی، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں۔ اگر دھونے کے بعد، اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس نجاست کے آثار، رنگ وغیرہ، کلر وغیرہ باقی رہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے دھو کر صاف کر دیا، اتنا کافی ہے۔ اس کا رنگ چڑھ گیا ہو کپڑے میں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ جو ان کے پاس آ کر حیض کے خون کے تعلق سے مسائل پوچھتی ہیں، احکامات پوچھتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے احکام بتلائے اور آخر میں کہا، حیض کے ان کپڑوں کو دھونے کے بعد خون کے نشانات، خون کا رنگ ویسے ہی نظر آتا ہو، لا یضرک اثرہ، تو اس کے بقیہ نشانات کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے ٹھیک طرح سے دھو کر صاف کر دیا، اتنا کافی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم بیت الخلاء کے آداب دیکھنے والے ہیں کہ بیت الخلاء جاتے ہوئے، آتے ہوئے کن آداب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، کن آداب کی پابندی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، بیت الخلاء جاتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 142، جس میں اللہ کے رسول نے کہا بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کا اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے پڑھنے کے بعد ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طرح بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہوئے بھی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہوئے پڑھنے والی دعا کون سی ہے؟ غفرانک، ابو داؤد کی حدیث نمبر 30، غفرانک کہہ دینا کافی ہے، اتنا ہی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب کئی لوگوں کو مزید چند الفاظ یاد ہوتے ہیں، الحمدللہ الذی اذہب عنی الحزن وعافانی، اس طرح کے الفاظ، گرچہ اس دعا کا معنی اور مطلب صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو اللہ کے رسول سے جو دعا ثابت ہے وہ صرف غفرانک، باہر نکلتے ہوئے غفرانک کہنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی اذہب عنی الحزن وعافانی، یہ الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، گرچہ اس کا معنی اور مطلب درست ہو۔ تو یہ پہلا ادب ہوا، داخل ہوتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے دعا کا اہتمام۔ دوسرا ادب ہے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پیر رکھ کر داخل ہونا چاہیے اور باہر نکلتے ہوئے دایاں پیر، اس ادب کا بھی پاس و لحاظ ہو۔ اور اسی طرح بیت الخلاء میں اپنی حاجت پوری کرتے ہوئے، اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو چھپانا چاہیے، کسی کی نظر نہ پڑے، اس کا پاس و لحاظ، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی دوسری حدیث ہے یہ، حدیث نمبر 2، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے، قضاء حاجت کے لیے اتنی دور چلے جاتے، آبادی کو چھوڑ کر، لوگ جہاں رہتے ہیں بستی کو چھوڑ کر اتنی دور چلتے جاتے کہ ہماری آنکھوں سے اللہ کے رسول اوجھل ہو جاتے،
دکھائی نہیں دیتے، اتنی دور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں قضاء حاجت کی سہولت نہیں ہوا کرتی تھی، تو آبادی سے باہر جا کر ہی قضاء حاجت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی دور جاتے آبادی کو چھوڑ کر؟ تاکہ کسی کے نظر نہ پڑ جائے۔ جس طرح کہ انس رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اللہ کے رسول کی سنت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے لیے بھی بیٹھتے کہیں پر تو زمین سے قریب ہونے کے بعد ہی اللہ کے رسول اپنا کپڑا اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ تمام اپنے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، کہیں دوسروں کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد چوتھا ادب یہ ہے، خاص طور پر کبھی گھر کے باہر کھلی جگہ میں قضاء حاجت کرنے کی ضرورت پڑ جائے، جس طرح عام طور پر اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو یا قریب میں بھی، گھروں کے اندر جب تک یہ ریسٹ روم وغیرہ بنانے کا اہتمام نہیں ہوا، اس سے پہلے تک بھی لوگ باہر ہی جایا کرتے تھے، اور آج بھی کبھی کبھار کسی کو ضرورت پڑ جائے کسی کھلی جگہ میں قضاء حاجت کرنے کی، تو اس وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ قبلہ کی طرف رخ ہو کے بیٹھنا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ کہاں پر؟ کسی باہر جگہ میں، کھلی فضا میں قضاء حاجت کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا اور قبلے کی طرف پیٹ کرنا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں باہر۔ لیکن بلڈنگ کے اندر، گھروں کے اندر بنا ہوئے ریسٹ روم میں اگر قضاء حاجت کرنا ہو تو وہاں پر قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا حرام نہیں ہے۔ گھر کے اندر بھی کوئی اس بات کی پابندی کر لے کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، پیٹ نہیں کرنا چاہیے، گھر کے اندر بھی اس کی کوئی پابندی کر لے، چار دیواریوں کے اندر، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن کھلی فضا میں قضاء حاجت کرتے ہوئے ہی قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا دونوں حرام۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 390/4 394 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے باہر آئے تو وہ قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور قبلے کی طرف پیٹ بھی نہ کرے۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنا یا پیٹ کرنا حرام ہے، لیکن بلڈنگ کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا یا پیٹ کرنا جائز ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کیوں ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جو منع کیا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا منع ہے، پیٹ کر کے بیٹھنا حرام ہے، یہ کھلی فضا کے تعلق سے ہے۔ بلڈنگ کے اندر، چار دیواری کے اندر آپ جیسے بھی بیٹھ جائیں چلے گا۔ ہم نے کیوں اس طرح کہا؟ کیونکہ خود اللہ کے رسول سے ثابت ہے، گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا۔ اس بات کی دلیل ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کی 140/5 145۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرتے ہوئے، ہاں پاخانہ کرنے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے گھروں کے اندر اس کا انتظام ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قبلے کی طرف پیٹ کر کے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے پیشاب کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو داود کی حدیث نمبر 10، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ تو کھلی فضا میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کوئی چار دیواری کے اندر بھی اس کا اہتمام کر لے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ عام طور پر مسلمان جب بھی گھر بناتے ہیں تو ریسٹ روم بناتے ہوئے، بیت الخلاء بناتے ہوئے اس انداز ہی سے بناتے ہیں کہ قبلہ کی طرف رخ نہ ہو، قبلے کی طرف پیٹ بھی نہ ہو۔ اس کا اہتمام الحمدللہ ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد قضاء حاجت کے وقت جس کی پابندی، جس کا لحاظ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پانی کے علاوہ کوئی مٹی کا پتھر استعمال کرے یا ڈھیلا استعمال کرے، مٹی کا ڈھیلا قضاء حاجت کے بعد طہارت کے لیے، استنجا کے لیے، تو ایسی صورت میں 3 پتھروں کا استعمال لازم ہے یا 3 ڈھیلوں کا استعمال لازم ہے۔
صرف ایک پتھر سے یا دو پتھر سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 262 میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے قضاء حاجت پوری کرے، دائیں ہاتھ سے صاف کر استنجا کرے۔ اللہ کے رسول نے اس بات سے منع کیا، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو منع کیا کہ کوئی 3 پتھروں سے کم، یعنی 2 پتھر سے، 1 پتھر سے کوئی استنجا کرے، صفائی حاصل کرے، اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا۔ تو کم از کم 3 پتھر کا استعمال لازم ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی جو حدیث ہم نے اس سے پہلے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو 3 پتھر لانے کے لیے بھیجا، تو بخاری کے اندر صرف اتنی بات موجود ہے کہ ابن مسعود نے 2 پتھر اللہ کے رسول کے پاس لے آئے، پیش کیے۔ حاکم کی مستدرک الحاکم کی پہلی جلد کی حدیث نمبر 450 میں ہے کہ اللہ کے رسول نے دوبارہ ابن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ ایتینی بحجر ثالث، تیسرا پتھر میرے لیے لے کر آؤ۔ تو اللہ کے رسول نے 2 پتھر سے استنجا نہیں کیا، صفائی حاصل نہیں کی، بلکہ 3 پتھر منگوائے۔ تو پتہ چلا کہ 3 پتھر سے کم میں استنجا نہیں ہوتا۔ اچھا، پتھر کے استعمال کی دلیل ملتی ہے، ڈھیلے کے استعمال کی دلیل ملتی ہے۔ کیا پتھر کے علاوہ، ڈھیلے کے علاوہ ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے استنجا کے لیے، خاص طور پر جب پانی نہ ہو؟ کیا پتے، درخت کے پتے استعمال ہو سکتے ہیں، یا لکڑی کا ٹکڑا؟ کیا ان تمام چیزوں سے بھی پاکی حاصل ہو سکتی ہے؟ تو ہاں، پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ پانی کے ہوتے ہوئے بھی اس کا استعمال جائز ہے، یہی زیادہ صحیح بات ہے۔ پانی کے نہ ہوتے ہوئے بھی، پانی کے نہ ہونے پر بھی انشاءاللہ پتھر کا، ڈھیلے کا، ٹیشو پیپر کا یا درخت کے پتوں کا استعمال جائز ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث نمبر 262، اللہ کے رسول اس میں ارشاد فرمایا کہ تم استنجا کے لیے ہڈی استعمال نہ کرو، اور اسی طرح گوبر استعمال نہ کرو، کیونکہ ہڈی اور گوبر یہ دونوں تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جو ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں کھا کر، یا گوبر جو بھی ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جنوں کی غذا پیدا کرتا ہے، ہم کو غذا نظر نہیں آتی، تو یہ جنوں کی غذا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہڈی کا استعمال حرام ہے اور گوبر کا استعمال حرام ہے۔ صرف اللہ کے رسول نے ان دونوں چیزوں کے ذریعے استنجا کو حرام قرار دیا، تو پتہ چلا کہ پتھر کے علاوہ لکڑا بھی استعمال ہو سکتا ہے، لکڑی کا ٹکڑا یا درخت کے پتے، ٹیشو پیپر، ان تمام چیزوں کے استعمال جائز ہے، کیونکہ صرف اللہ کے رسول نے 2 چیزوں کے استنجا سے لوگوں کو روکا ہے، ایک ہے ہڈی اور دوسرا ہے گوبر۔ اور اس کے علاوہ قضاء حاجت کے وقت پیشاب کے چھینٹے ہم پر نہ اڑے، اس معاملے میں ہمیں بہت ہوشیار ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں غفلت بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہم پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کے چھینٹے ہم پر اڑتے ہوں اور ہم اس معاملے میں کیئرلیس ہوں، کیئر نہ کریں، غفلت کا شکار ہو جائیں، تو ذرا سوچئے اسی پیشاب کے چھینٹوں کے ساتھ جا کر ہم وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو وہ نماز کیسے قبول ہوگی؟ نجس ہمارے کپڑوں میں لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اس معاملے میں ہوشیاری برتنی چاہیے۔ اس معاملے میں بہت ہوشیار ہو کر، اگر پیشاب کے چھینٹے اڑتے ہوں تو باقاعدہ اس کو صاف کر لینا چاہیے، کپڑے کو دھو لینا چاہیے۔ بدن کے جس حصے میں چھینٹے اڑے ہوں، بدن کے اس حصے کو پانی سے صاف کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اس تعلق سے ایک بات، اضافی بات میں یہاں پر ذکر کر دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر مرد حضرات کے تعلق سے یہ حکم ہے۔ مرد حضرات کے تعلق سے یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا، پیشاب کے قطروں سے بچنے کے لیے، پیشاب کے چھینٹوں کے اڑنے سے بچنے کے لیے ضروری ہو، وہاں پر مرد بیٹھ کر پیشاب کریں گے، اور جہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے سے پیشاب کے قطرے اڑنے کا اندیشہ ہو کپڑوں پر، تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے۔ تو یہ جو بات مشہور ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مردوں کے لیے حرام، یہ صحیح قول نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھنا ضروری ہے
کہ پیشاب کے قطروں سے بچنا ایک بندے پر ضروری. اگر بیٹھ کر پیشاب کرنا مناسب ہے قطروں سے بچنے کے لیے تو بیٹھ کر پیشاب کرنا واجب. اگر کہیں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے سے قطرے اڑنے کا ڈر ہو تو وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری. اس کی دلیل کیا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 224 حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ یہود لوگ جہاں پر کچرا ڈالتے ہیں، یہود اور دوسرے لوگ کچرا ڈالتے ہیں، کوڑا کرکٹ، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. کیوں کھڑے ہو کر پیشاب کیا؟ وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پیشاب کے خطرے، پیشاب کے چھینٹے واپس اڑ جائیں، کپڑے پر لگ جائیں، اس لیے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 224. اور اسی طرح بخاری شریف کی 220 حدیث نمبر مشہور واقعہ ہے. مسجد کے ایک حصے میں ایک بدو صحابی، ایک اعرابی صحابی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. صحابہ اکرام ان کو ڈانٹنے کے لیے دوڑے تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ انہیں چھوڑ دو، پیشاب سے فارغ ہو جائیں، چھوڑ دو. جب وہ صحابی پیشاب سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا وہاں پر ایک بالٹی پانی ڈال دو، بہا دو. پھر اس صحابی کو بلا کر اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، یہاں پر نماز پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، تو ایسی جگہ کو پاک و صاف رکھنا ضروری ہے، یہاں پر اس طرح گندگی نہ کرو. تو وہاں حدیث میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 220 میں واضح الفاظ میں یہ بات بتلائی گئی کہ وہ بدو صحابی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام ہوتا تو اللہ کے رسول نے جہاں یہ بات سمجھائی کہ مسجد میں اس طرح گندگی نہ کرو، اللہ کے رسول یہ بھی بتلا دیتے کہ تم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ بھی غلط ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام ہے، یہ بھی اللہ کے رسول بتا دیتے. لیکن اللہ کے رسول نے اس تعلق سے کچھ نہیں کہا. تو پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، بلکہ جہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے میں پیشاب کے قطروں کے چھینٹوں کے اڑنے کا اندیشہ و ڈر ہو، وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا واجب ہو جائے گا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے. اب یہاں پر جو حدیث یہ بتلاتی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، قابل احتجاج نہیں، اس حدیث سے کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتے، وہ حدیث ضعیف ہے. اس کے مقابلے میں بخاری شریف کی دونوں حدیثیں صحیح حدیث ہیں، بخاری شریف کی حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خود اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے صحابی کو اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا اس طرح کرنے سے. جہاں تک عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، وہ گھر کے تعلق سے ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا جب بتلا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، وہ تو گھر کا ماجرا بیان کر رہی ہیں. گھر کے اندر اللہ کے رسول نے اس طرح نہیں کیا، جبکہ گھر کے باہر اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جس کو حذیفہ بن یمان نے دیکھا ہے اور روایت کیا ہے. تو گھر کے حد تک عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات صحیح ہے، تو گھر کے باہر جو ہوا وہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں معلوم. تو اس طرح یہ مسئلہ بھی خاص طور پر مرد حضرات کو سمجھ لینا چاہیے. اور اس کے بعد قضاء حاجت کرتے ہوئے بیت الخلاء میں بات چیت کرنا حرام ہے. بات چیت کرنا حرام ہے، چہ جائے کہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر کوئی اچھی بات ہو، ذکر اذکار ہو، دعائیں ہو یا قرآن کی تلاوت، یہ تو بدرجہ اولا حرام ہے. عام بات چیت خود جو ہے قضاء حاجت کے سمے بیت الخلاء میں رہتے ہوئے حرام ہے، تو ایسے میں اچھی بات کرنا، ذکر کے الفاظ استعمال کرنا، قرآن کی آیتیں پڑھنا، یہ تو بدرجہ اولا حرام ہے. یہ تو قرآن کی اور اچھے کلمات کی، ذکر و اذکار کی توہین ہے، بے ادبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 342 میں ارشاد فرمایا کہ قضاء حاجت کے وقت بات چیت کرنے سے اللہ غصہ ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے صرف بات چیت پر. تو ذرا سوچئے کہ قضاء حاجت کے وقت کوئی قرآن پڑھنے لگے، کوئی دعا پڑھنے لگے بیت الخلاء میں بیٹھ کر، یہ تو اس سے بھی بڑا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیشاب کر رہے تھے، کسی صحابی نے گزرتے ہوئے اللہ کے رسول کو سلام کہا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول پیشاب سے فارغ ہوئے، پھر اس کے بعد اٹھ کر قریب میں ایک دیوار تھی، مٹی کی دیوار، اس مٹی کے زیر اللہ کے رسول نے تیمم کیا، پھر اس کے بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دیا. تو پتہ چلا کہ قضاء حاجت کرتے ہوئے اچھے الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بات چیت خود بھی جو ہے حرام ہے. الا یہ کہ بہت کوئی ضروری بات ہو تو
کسی کو کچھ کہنا ہو، بہت ضروری ہو تو ایسی صورت میں کچھ کہہ لے، کوئی حرج نہیں۔ بلا ضرورت بات چیت کرنا یا اچھے الفاظ استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ باتھ روم جاتے ہوئے، بیت الخلاء جاتے ہوئے قرآن لے جانا یا قرآن کی چند آیتیں، دعا کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں، ان تمام چیزوں کو اندر لے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک حدیث ہے ابو داود کی حدیث نمبر 19، جس میں انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک انگوٹھی تھی، انگوٹھی اللہ کے رسول کے پاس تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس روایت میں جو بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اب اس میں اللہ کا لفظ ہے۔ اللہ کے رسول جب بھی بیت الخلاء جاتے وہ انگوٹھی نکال کر رکھ کر جایا کرتے، انگوٹھی کے ساتھ اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لیے نہیں جاتے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے الفاظ کی، اچھے الفاظ کی بے ادبی سے بچنا چاہیے، اس لیے قرآن کو لے کر، قرآن کی آیتوں کو لے کر باتھ روم میں جانا یہ غلط ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چند جگہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کرنے سے روکا ہے، تو ان خاص جگہوں پر قضاء حاجت کرنے سے کہ انسان کو بچنا چاہیے۔ وہ کیا کیا جگہ ہے جہاں پر قضاء حاجت کرنا، بیت الخلاء کے لیے جانا حرام ہے؟ ایک ہے عام راستہ جہاں لوگ آتے جاتے ہوں، ایسے راستے میں قضاء حاجت کرنا حرام، بلکہ اللہ کی لعنت کا وہ باعث ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ہے سایہ دار درخت کے نیچے یا کسی بھی سایہ دار جگہ کے نیچے، تو ان دونوں جگہوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا سایہ دار درخت کے نیچے یا سایہ دار کسی جگہ کے نیچے اور عام راستے میں، چوراہے میں قضاء حاجت کرنے سے اللہ کی لعنت وہاں پر ہوتی ہے، اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 269۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ٹھہرے ہوئے پانی میں، کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا جائز ہے، خاص طور پر ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا حرام ہے، وہ پانی گندا ہو سکتا ہے، گدلا ہو سکتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 281۔ اور اسی طرح حمام میں جہاں پر نہاتے ہیں، نہانے کے لیے، صرف نہانے کے لیے جو جگہ استعمال ہوتی ہے، وہاں بھی پیشاب کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پیشاب کرنے سے وسوسہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، بلا وجہ لوگ وسوسے میں پڑ جائیں گے۔ ابھی یہاں پر پیشاب کیا، پتہ نہیں پیشاب کے چھینٹے میرے پر اڑ گئے ہوں، تو اس طرح وسوسے کا بہت ڈر ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، اس لیے حمام میں، نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے بھی پرہیز کر لینا چاہیے۔ یہ ابو داود کی حدیث نمبر 28 ہے۔ اور اسی طرح قبرستان میں جہاں مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے، وہاں بھی پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا، قضاء حاجت کرنا حرام ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1569۔ اور آخر میں کسی بل میں، سوراخ میں پیشاب کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک حدیث ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن پھر بھی پرہیز کر لینا بہتر ہے، تجربہ یہی کہتا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ ایک بلوں میں خاص طور پر جن بسا کرتے ہیں، وہاں پر پیشاب کرنے سے وہ جن غصہ ہوتے ہیں۔ بعض صحیح واقعات اس کے تعلق سے لوگ بتلاتے ہیں، اس لیے پرہیز کر لینا بہتر ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ تو یہ چند آداب ہوئے قضاء حاجت کے وقت، ان کی پابندی، ان کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہدایات ہمیں دیے ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی ہدایات، ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔